حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل بہن بھائی کتنے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں میں سے وہ کون تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا؟ محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں۔ محترم ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت بلند کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد شامل تھیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد وہ واحد خاتون ہیں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کہا۔ جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجہ اور مولا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد امام حسن و حسین علیہ السلام کی دادی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے 17 سال یہ اس سے زیادہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور 56 سال تک اپنی زندگی سرکار آل و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد تاریخ اسلام کی واحد خاتون ہیں جنہیں کعبہ کی دیوار نے رکن یمانی کے پاس سے شگاف ہو کر اندر جانے کا راستہ دیا۔ 3 دن تک کعبہ کے اندر ہی رہیں، اور یہ اجازت بھی صرف سیدہ فاطمہ بنت اسد کو ہی حاصل ہے کہ ان کے بیٹے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ یثرب کی طرف ہجرت کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی نسل مبارک سے 12 امام علیہ السلام تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تمام سادات کرام کی دادی ہیں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میری ماں رحلت کر گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیص کا کفن دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک میں لیٹے اور جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی پہلی خاتون ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ ان کا پورا نام ابو المناف بن عبد المطلب بن ہاشم جو ابو طالب کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کا ایک اسم گرامی عمران بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت علی کے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مکہ میں قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ سقیات الحاج کے عہدے پر فائز رہے، اور اپنے والد عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نبوت کے اعلان کے بعد ان کی مکمل حمایت کی، اور جب تک زندہ رہے مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ آپ کے القاب میں سید العرب، شیخ، بطحا اور مومن قریش زیادہ مشہور ہیں۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ کو دیکھا تو فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے منحرف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اپنی بات ابو طالب کو پیش کرتے رہے، اور بار بار یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے اپنی آخری بات یوں کی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مجھے جب تک روکا نہ گیا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ترجمہ: نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔
اس کے بعد کہ انہیں ان کے جہنمی ہونے کا واضح علم ہو جائے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ابن ابی طالب تھا۔ باقی بیٹوں میں حضرت جعفر طیار، عقیل ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب شامل تھے، اور 3 بیٹیاں ام طالب بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب اور جمانہ بنت ابی طالب۔ طالب بن ابی طالب۔ محترم ناظرین، ان کے بڑے بیٹے طالب کے بارے میں زیادہ روایت نہیں ملتی۔ کچھ روایت کے مطابق ان کی وفات شرک کی حالت میں جنگ بدر میں ہوئی۔ عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بدر روانہ ہو گئے۔ ناظرین گرامی، تاریخ خمیس میں علامہ دیار بکری نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ نے زبردستی طالب کو جنگ کے لیے گھسیٹا، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ علامہ مسعود نے لکھا ہے کہ کفار قریش نے طالب کو زبردستی جنگ کے میدان کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ دوران سفر میں غائب ہو گئے۔ پھر ان کی کوئی خبر نہ ملی، مگر ان کے اس موقع پر اشار علامہ مسعودی نے نقل کیے ہیں، جن کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، یہ لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو ان کو شکست دے اور اس درجہ کمزور کر دے کہ یہ خود لوٹ لیے جائیں اور کسی کو لوٹ نہ سکیں۔ عقیل ابن ابی طالب، آپ کربلا کے واقعے سے پہلے کوفہ میں شہید ہونے والے حضرت مسلم ابن عقیل کے والد تھے۔ عقیل بن ابی طالب عربی زبان عقیل بن ابی طالب 590 میں پیدا ہوئے۔ عقیل ابن ابی طالب علی کے بھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ عقیل ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے ہیں۔ عقیل کی کنیہ ابو عقیل ہے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ سن پیدائش 590 عیسوی ملتا ہے۔ غزوہ موتا میں شرکت فرمائی، جس کے بعد نابینا ہو گئے۔ 96 سال کی عمر پائی۔ آپ کے کئی بیٹے تھے، جن میں حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین کے نام سے مشہور ہوئے، اور کربلا کے واقعے سے کچھ عرصہ قبل انہیں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ آپ نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ محترم ناظرین، جعفر ابن ابی طالب۔ تفصیلی مضمون کے لیے جعفر طیار ملاحظہ کریں۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ایک حدیث کے مطابق انہیں جنت میں پر ملیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ ایک جنگ میں کاٹے گئے تھے، اسی لیے آپ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، علی ابن ابی طالب اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، دینی بھائی اور خلیفہ تھے۔ اہل سنت و اہل حدیث کے مطابق چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے مطابق پہلے امام تھے۔ تمام غزوات میں حضرت علی نے سب سے زیادہ کفار و مشرکین کو تحقیق کیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔